اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز، آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مبارکباد۔ 15 شعبان کے بعد یہ پہلی شب جمعہ ہے اور جمعہ کا دن جو ہے وہ حضرت حجت سے منسوب ہے، تو یہ ساری مناسبتیں مل کر اس خوشی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں کہ شب بھی امام زمانہ کی ہے اور دن بھی امام زمانہ کا ہے۔ قربت پروردگار کے امکانات بھی زیادہ ہیں اور قربت پروردگار کے لیے جس کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے اسی کا ذکر کرنے کے لیے اور ذکر سننے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مگر یہ کتاب ہدایت کرے گی کس کی؟ کیا سب کی ہدایت کرے گی؟ اس کے اندر پوٹینشل تو اتنا ہے کہ یہ سب کی ہدایت کر سکتی ہے، مگر کیا یہ پریکٹیکلی سب کی ہدایت کرے گی؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے ہدایت کر سکنے کی طاقت ہونا اور ایک ہے ہدایت کرنا۔ آپ اس وقت بھی لکھ سکتے ہیں، مگر کیا آپ اس وقت لکھ رہے ہیں؟ آپ اس وقت بھی بول سکتے ہیں، مگر کیا آپ اس وقت بول رہے ہیں؟ تو کسی کام کو کر سکنا اور بات ہے اور کسی کام کو کرنا اور بات ہے۔ تو کر سکنے کا تعلق ہے انسان کے پوٹینشل کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور کرنے کا تعلق ہے ایگزیکیوشن کے ساتھ، کہ وہ جو انسان کے اندر پوٹینشل تھا کیا اس کو اس نے ایگزیکیوٹ بھی کیا یا نہیں کیا۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت میں جس کو ماہ مبارک رمضان کے اندر بہت پڑھا جاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس کی صفت کیا ہے؟ ھدی للناس، کہ جو تمام کے تمام انسانوں کے لیے سامان ہدایت۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ وہ اعلان وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے جو دعائے یا علی و یا عظیم کے ضمن میں بھی آتا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کرتی ہے، یہ ہدایت کر سکتی ہے تمام انسانوں کے لیے۔ لیکن یہ جو پہلی آیت ہے یہاں پر پروردگار عالم نے تمام انسانوں میں سے ایک گروہ کا تذکرہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گروہ وہ ہے کہ جس کی یہ کتاب ہدایت کرے گی۔ تو جب ہدایت کر سکتی ہے تو صرف ان کی ہدایت کیوں کرے گی؟ تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہونا چاہیے کہ وہ کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم
ایک موقع پر یہ کہتا ہے کہ ھدی للناس، اور دوسرے موقع پر کہتا ہے ھدی للمتقین، کہ تمام انسانوں کی ہدایت، اور یہاں پر کہتا ہے کہ متقین کی ہدایت۔ تو پروردگار عالم جو کچھ ارشاد فرما رہا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ سگنلز موجود ہیں، اور یہ سگنلز اس طاقت کو رکھتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون کو کنیکٹ کر دیں۔ تو کن کن موبائل فونز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو تمام موبائل فونز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، مگر کیا تمام موبائل فونز کو کنیکٹ کریں گے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ جی نہیں، تمام موبائل فونز کو کنیکٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے موبائل فون آن ہی نہیں کیا تو پھر آپ سگنل سے شکوہ نہ کریں، اگر آپ نے سم نہیں لگائی تو پھر آپ سگنل سے شکوہ نہ کریں۔ سگنلز موجود ہیں، مگر ان سگنل سے استفادے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے۔ اگر آمادگی نہیں ہوگی تو پھر ان سگنلز کا قصور نہیں ہوگا، آمادہ نہ ہونے والے موبائل سیٹ کا قصور ہوگا۔ اگر وہ سیٹ آمادہ نہیں ہے تو سگنل مفید نہیں ہوں گے، اور اگر انسان آمادہ نہیں ہے تو قرآن ہدایت نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم جب یہ کہتا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ قرآن مجید کی صلاحیت ہے کہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے۔ مگر کیا قرآن مجید کی ہدایت اس طرح سے ہے کہ کان سے پکڑ کر کسی کو سیدھی راہ پر چلا دیا جائے؟ تو یہ پروردگار عالم کا انداز نہیں ہے۔ یہ انسان کے جوہر انسانیت کی توہین ہے کہ اس کو زبردستی صراط مستقیم پر چلایا جائے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، زمین میں، آسمان میں، اور ستاروں اور سیاروں میں اور انسان میں پھر کوئی فرق نہ ہوتا۔ ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کو زبردستی گائیڈ کیے ہوئے ہے، اور جس راستے پر ان کو چلا دیا ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر یہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کے اندر تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، طلب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ڈیمانڈ دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح سے پیاس لگے تو انسان پانی کی طرف جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو اور اس کو پیاس ہی کا احساس نہ ہو تو وہ پانی کی طرف کیوں جائے گا؟ بھوک لگتی ہے تو آپ غذا کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کسی کو بھوک ہی نہ لگے تو وہ مریض ہے، تو وہ غذا کی طرف کیوں جائے گا؟ بالکل اسی طریقے سے پروردگار کی نظر میں انسان کی روحانی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک تو مجھے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اور ایک مرتبہ سیدھی راہ مل جائے تو پھر اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہنے کا اعلان کر دے۔ یہ ہدایت جو سیدھے راستے کی ہے، اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نعمت ہدایت نازل کی گئی، اور پھر اس کے بعد اسی کا دوسرا جواب دیا اس آیت کے اندر، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ تمہارے اندر جو فطری تڑپ موجود ہے جب وہ بیدار ہو جائے اور تم ہدایت کے متلاشی بن کر باہر کسی ٹیکسٹ کو تلاش کرو، باہر کسی متن کے متلاشی بن جاؤ، تو یہ کتاب پھر تمہیں جواب دے گی اور ہدایت کا فریضہ انجام دے گی۔ یہ انسان کا متلاشی ہونا، یہ اگر آپ دیکھیں تو اگلی جو آیت ہے اس کے اندر خود پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ہدایت کرے گی متقین کی۔ یہ متقین کون ہیں؟ یہ فکر نجات رکھنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نقطن صاحب علی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر متقین کا مطلب ہے فکر نجات رکھنے والے، those who are cautious about their future, those who are anxious about their future، جن کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا بنے گا کیا۔ اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سفر ہوتا ہے، جیسے کہ زیادہ سفر نہ ہو تو آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر راستے میں میرا ہوگا کیا۔ اگر بھوک لگے تو غذا ساتھ ہونی چاہیے، اگر پیاس لگے تو پانی ساتھ ہونا چاہیے، اگر وہاں پر سردی ہے تو سویٹر ساتھ ہونا چاہیے، اگر وہاں پر گرمی ہے تو اس کے اعتبار سے لباس ہونا چاہیے، اگر وہاں پر پیٹرول نہیں ملے گا تو یہیں سے مجھے اتنا پیٹرول لے کر چلنا ہے کہ وہاں جا کر مجھے پریشان نہ ہونا پڑے۔ یہ ہے فکر نجات، کہ جو آگے کے بارے میں سوچتا ہے وہ آگے کی فکر کرتا ہے، انتظام ابھی سے کرتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہدایت اس کی کرے گی کہ جسے نجات کی فکر ہے، جو اس دنیا کو ٹرانزیشن سمجھ کر آگے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جہاں بالآخر مجھے جانا ہے وہاں کا میں نے یہاں پر کیا انتظام کیا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ یؤمنون بالغیب، کہ جن کو غیب کے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر ایک انسان ہے وہ یہ کہے کہ کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا کے سوا، تو جب کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا کے سوا تو کہیں جانے کا امکان ہی نہیں، پھر تو ہم یہیں پر پیدا ہوئے، یہیں پر مر جائیں گے، یہیں پر مٹی میں مل جائیں گے، یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ تو جب یہیں پر مر کر مٹی میں ختم ہو جانا ہے تو کوئی سفر ہی نہیں،
جب کوئی سفر ہی نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ سفر کیوں تلاش کرے گا؟ جب وہ زیادہ سفر تلاش نہیں کرے گا تو اسے کوئی فکر بھی نہیں ہے، اور جب وہ بے فکرہ ہو کر اس زمانے کو اپنے لیے عیش کی جگہ سمجھتا ہے، عیش کا مقام سمجھتا ہے، تو وہ کہے گا کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جتنی عیاشی کرنی ہے کر لو، کوئی دوسری دنیا اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو وہ غیب کا انکار کر دے گا، وہ کہے گا جو کچھ ہے وہ وہی ہے جو میرے مشاہدے کی رینج میں ہے، جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آتا وہ نہیں ہے، جو مجھے سنائی دیتا ہے وہ ہے، جو مجھے سنائی نہیں دیتا وہ نہیں ہے، جس کو میں چھو سکوں وہ ہے، اگر میں نہ چھو سکوں تو نہیں ہے، جس کو میں سونگھ سکوں وہ ہے، اگر میں نہ سونگھ سکوں تو وہ نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو انسان کی حسیات کی رینج سے باہر ہو جائے اس کی وہ نفی کر دیتا ہے، جب وہ اس کی نفی کر دیتا ہے تو پھر غیب کا علی الاطلاق اس نے انکار کر دیا، اور جب انکار کر دیا تو پھر ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب ایمان کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو پروردگار عالم ان ادر ورڈز یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو بند کر دو، یہ کتاب تمہیں ہدایت نہیں دے سکتی۔ ہدایت کا سوال تو اس صورت میں ہے کہ جب تم یہ مانو کہ معاملہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، معاملہ ہمارے مشاہدات کا اسیر نہیں ہے، ہمارے مشاہدات جہاں ختم ہو جاتے ہیں ایک دنیا اس سے آگے کی ہے، اور جو ایک دنیا اس سے آگے کی ہے وہاں بالآخر مجھے جانا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر بھی ایسی ہیں کہ جہاں ہمیں نہیں جانا۔ مثلا ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ افریقہ ہے تو ہوا کرے، مجھے تو کبھی نہیں جانا۔ کوئی ہو سکتا ہے یہ کہے کہ یورپ ہے تو ہوا کرے، مجھے تو وہاں کبھی نہیں جانا۔ تو اگر ہے بھی تو مجھ سے کیا تعلق؟ خود شہر کراچی اتنا بڑا ہے تو اس کراچی شہر کے بہت سے محلے ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہیں، مگر اس سے میرا کیا رابطہ ہے؟ مجھے تو نہیں جانا وہاں۔ جب مجھے جانا ہی نہیں ہے تو وہ ہیں تو ہوا کرے۔ لیکن اگر کسی محلے کے ساتھ میرا یہ ربط ہے کہ جہاں پر مجھے جانا ہے تو پھر میں اس سے متعلق ہوں، وہ مجھ سے متعلق ہے، پھر اس کے بعد اس تعلق کی روشنی میں مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مجھے وہاں کے لیے کیا انتظام کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر سمجھا ہے کہ جو تمہیں نظر نہ آئے اس کا انکار مت کر دو، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو نظر نہ آ رہی ہو اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے بھی نہیں۔ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نظر نہ آنا تمہارے مشاہدے کی کوتاہی کی دلیل ہے، اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ ایک بنیادی نقطہ سمجھ میں آ جائے برادران عزیز تو یقین جانیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام کی غیبت کے حوالے سے جتنے سوالات ہوتے ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ان کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ دین نام ہی غیب کا ہے، یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ دین نام ہی غیب کا ہے، یعنی دین کی جتنی حقیقتیں ہیں وہ سب کی سب منتہا ہوتی ہیں پروردگار عالم تک۔ یہ کتاب خدا کی ہے، خدا غیب ہے، آپ نے غور فرمایا؟ یعنی اگر پروردگار عالم نظر آ جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا، اس لیے کہ جو نظر آ جائے وہ مشاہدے کی رینج میں آ گیا، جو مشاہدے کی رینج میں آ جاتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور جو محدود ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی پروردگار عالم اگر نظر آ جائے تو پھر وہ محدود ہو گیا، یعنی آپ اگر مجھے دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سمت میں موجود ہیں۔ میں آپ کو اگر دکھائی دے رہا ہوں تو اپنی محدودیت کی وجہ سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوں، یہاں سے آغاز ہے، یہاں پر اختتام ہے، یہ اس کی لمبائی ہے، یہ اس کی چوڑائی ہے، یہ اس سمت میں ہے، اس سمت میں نہیں ہے۔ اگر خداوند متعال بھی انسان کو نظر آ جائے تو پھر وہ مشاہدے کی رینج میں آ کر محدود ہو گیا، جو محدود ہو گیا پھر وہ خدا نہیں ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اگر آپ وجود خدا سے شروع کریں اور قیامت تک چلے جائیں، حضرت علامہ سید علی نقی صاحب ہی کی بات سے میں استفادہ کروں، وہ بہت پیاری بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ وجود خدا سے شروع کریں تو خدا کا وجود غیب، خدا کا ایک ہونا غیب۔ ہم نے گن کر خدا کو ایک نہیں مانا، ہم نے ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال کو گن کر ایک مانا کہ بھئی ہم نے دیکھ لیا اور ایک گنا اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ وہ ایک، ہم نے تلازم عقلی کی بنیاد پر اس کو ایک مانا، جو خود قرآن مجید نے جو دلائل دی ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ گننا نہیں ہے، یہ عقلی دلیل ہے، یہ دلیل عقلی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے ایک ہونے کو سمجھایا جا رہا ہے۔
اور فرمایا آپ نے پروردگار عالم خدا، وجود خدا یہ غیب ہے، خدا کا ایک ہونا یہ غیب ہے، خدا نے نبیوں کو بھیجا یہ غیب ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجا وہ تو حتماً ہمارے لیے غیب ہے۔ پیغمبر اکرم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا تو پیغمبر اکرم کا وجود بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ لیکن اب آئیے اگلے مرحلے پر کہ خود رسالت، یہ رسالت غیب ہے یا نہیں؟ یعنی وہ افراد کہ جو پیغمبر اکرم کو دیکھ رہے تھے وہ کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ پیغمبر اکرم کو دیکھ رہے تھے یا پیغمبر اکرم کی رسالت کو دیکھ رہے تھے؟ غور طلب بات ہے نا کہ وہ جو دیکھ رہے تھے، مثلا ہم یہ کہیں کہ حضور 1 عام الفیل میں اس دنیا میں تشریف لائے اور 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے، بالکل صحیح، مگر جو افراد 1 عام الفیل سے لے کر 11 ہجری تک یا اعلان رسالت سے 11 ہجری تک 63 برس یا 23 برس، اعلان رسالت سے پہلے والے پیریڈ کو بھی شامل کریں تو تقریباً 63 سال، اعلان رسالت کے بعد کے پیریڈ کو دیکھیں تو 23 برس۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ افراد جو اس زمانے میں حضور کو دیکھ رہے تھے وہ حضور کو دیکھ رہے تھے یا رسالت کو دیکھ رہے تھے؟ وہ جس چیز کو دیکھ رہے تھے وہ پیغمبر کا چہرہ تھا، وہ جس چیز کو دیکھ رہے تھے وہ پیغمبر اکرم کی زلفیں تھیں، وہ جسے دیکھ رہے تھے وہ پیغمبر اکرم کی آنکھیں تھیں، وہ جسے دیکھ رہے تھے وہ پیغمبر اکرم کا وجود تھا۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، لا شک فیہ ولا ریب، یہ شرف تو بہت بڑا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایمان جس پر لانا ہے وہ ہے رسالت اور نبوت۔ کیا نبوت اور رسالت بھی دیکھنے والی چیز ہے؟ رسالت ایک عہدے کا نام ہے، جو عہدہ ہے کیا اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ عہدہ جس نے دیا اس کو نہیں دیکھا، وہ عہدہ جو دیا گیا وہ نہیں دیکھا گیا۔ ذرا غور فرمائیے گا، پیغمبر اکرم کب سے نبی ہیں؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یعنی یہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کو لائٹر نوٹ پر عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ حضرت علامہ اپنا ایک تجربہ شیئر کرتے ہیں، سید علی نقی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر سیرت النبی کانفرنس تھی، اور جب سیرت النبی کانفرنس میں گیا وہاں پر تو وہاں مجھ سے پیشرو جو مقرر تھے انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کی تو پیغمبر اکرم کی سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پیغمبر اکرم کی زلفوں پر گفتگو کی، پیغمبر اکرم کی آنکھوں پر بات کی، پیغمبر اکرم کے چہرے پر تبصرہ کیے، پیغمبر اکرم کی سماعت پر گفتگو کی۔ ان کی تقریر تو مکمل ہو گئی، اور جب تقریر مکمل ہو گئی اور وہ اپنی نشست پر آ گئے اور پھر میرا نام پکارا گیا، تو جب میں گیا تو میں نے ادراہ مزاح یہ جملہ کہا کہ جب میں یہاں پر آیا، سنیے گا، جب میں یہاں پر آیا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، مگر جب یہاں پر پہنچا اور تقریریں سنی تو پتہ چلا کہ یہ جلسہ سیرت النبی کا نہیں ہے، سورت النبی کا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شجاعت قابل مشاہدہ نہیں، سخاوت قابل مشاہدہ نہیں ہے، یہ صلاحیتوں کا نام ہے، یہ اخلاقی اوصاف کا نام ہے۔ صداقت کا مظاہرہ ہوتا ہے بعض افعال کے ذریعے سے، مگر صداقت خود کوئی قابل مشاہدہ چیز نہیں ہے۔ امانت اس کا مظاہرہ ہوتا ہے بعض افعال کے ذریعے سے، مگر خود امانت یہ قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ یہ سب غیب کے معاملات۔ وہ شخص بہت سخی ہے، سخاوت قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ ہاں کسی موقع پر وہ سخاوت کا جب مظاہرہ کرے گا تو اس کا فعل وہ ہمارے مشاہدے میں آئے گا کہ اس نے مثلاً کسی غریب کی مدد کی، مگر اس غریب کی مدد کے پیچھے ریاکاری ہے یا سخاوت ہے، یہ قابل مشاہدہ نہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ وہ شخص جو میدان میں آ کر مقابلہ کر رہا ہے اور جم کے لڑ رہا ہے تو یہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ یہ جم کے لڑ رہا ہے، مگر اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہا ہے یا واقعاً کسی کاز کی خاطر وہ شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ نیتوں کے معاملات ہیں جو قابل مشاہدہ نہیں ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ عام انسانوں کے جو اخلاقی اوصاف ہوتے ہیں وہ بھی قابل مشاہدہ نہیں ہوتے، تو عہدہ رسالت کہاں قابل مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ عہدہ نبوت کہاں قابل مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ مشاہدے کے قابل نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا دعویٰ ہے
جس کو دلیل کے ذریعے سے سمجھ کر اعلان کیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول۔ غور فرمائیے گا برادر عزیز۔ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خود وجود خدا یہ غیب ہے، خدا کا ایک ہونا یہ غیب ہے۔ پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت، ہمارے لیے تو پیغمبر اکرم کا چہرہ بھی غیب ہے، پیغمبر اکرم کا وجود بھی غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، مگر جنہوں نے دیکھا انہوں نے پیغمبر اکرم کے چہرے کو تو ضرور دیکھا، مگر عہدہ رسالت یہ قابل مشاہدہ نہیں ہے، عہدہ نبوت یہ قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قیامت کتنا بڑا عقیدہ ہے، اگر آپ مجھے بتائیے کہ یہ عقیدہ قیامت دنیا میں رہتے ہوئے شہود کا معاملہ ہے یا غیب کا معاملہ ہے؟ جو شہود ہے وہ غیب کے مقابلے پر ہے، جو مشاہدے میں آ جائے وہ شہود ہے، جو مشاہدے میں نہ آئے وہ غیب ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو قیامت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قیامت غیب ہے یا شہود؟ اگر یہ غیب نہ ہو تو واقعاً قیامت نہ ہو جائے۔ قیامت کا عقیدہ اگر یہ شہود میں تبدیل ہو جائے تو یہ تو اسی وقت شہود میں تبدیل ہوگا جب قیامت برپا ہوگی۔ ابھی قیامت کہاں برپا ہوگی؟ ایک ایسا دن آئے گا جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا، اچھوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، بروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب غیب ہے، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ شہود سے تعبیر کر سکیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ جو عقائد کی دنیا میں جتنی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جن کا تعلق غیب کے ساتھ۔ پھر میں تکرار کر رہا ہوں کہ خدا غیب، خدا کا ایک ہونا غیب، رسالت کا عہدہ غیب، ہمارے لیے تو وجود پیغمبر خود غیب، قیامت کا عقیدہ مستقبل میں ہوگا یہ دن ابھی غیب۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جس مصطفیٰ کے کہنے پر اتنے غیب مان لیے، اسی مصطفیٰ کے کہنے پر اس آخری غیب کو ماننے میں کیا تکلف ہے؟ یہ ایک غیب، یہ بھی تو غیب ہی ہے نا، کہ حضرت حجت کی غیبت ہم کیسے قبول کریں؟ نظر آئے تو ہم مانیں، اگر نظر نہ آئے تو ہم کیسے مانیں؟ تو اگر واقعاً دیکھنے ہی پر ماننے کا تعلق ہے، موقوف ہے ماننا دیکھنے پر، تو یہ کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے دیکھ کر مانا۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جن کو ہم نے دیکھ کر مانا، ان میں سے سب وہ ہیں کہ جو منتہا ہوتی ہیں، جن کی انتہا ہوتی ہے، کہ جو پہنچتی ہے غیب تک۔ قرآن خدا کا کلام ہے، ہمارے سامنے حروف موجود ہیں، الفاظ موجود ہیں، پروردگار کا نازل کرنا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ جبرائیل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ ان کو وحی لاتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے ان کو آیات قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ مصطفیٰ کو سنتے ہوئے دیکھا۔ مگر قرآن مجید کا معجزہ ہونا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ جب ایک مرتبہ ہم نے قرآن کو معجزہ مان لیا تو اس کے ذریعے سے ہم نے مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کر دیا کہ ہم قبول کرتے ہیں، اور جب ان کی رسالت کو مان لیا تو ان کے کہنے پر عیسیٰ اور آدم تمام انبیاء کی نبوتوں کو مانا، اور انہی مصطفیٰ کے کہنے پر علی سے لے کر مہدی تک تمام اماموں کی امامت کو قبول کیا۔ یعنی ہمارا اصول، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر وہ توجہ کریں کہ ہمارا اصول کیا ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں مانا، میں اکثر مجلسوں کے اندر یہ بات کہتا ہوں، ہم نے کسی کو نہیں مانا، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف خدا کو مانتے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بنیادی طور پر ہم صرف اور صرف خدا کو مانتے۔ ہمارا تعلق صرف اور صرف اپنے پروردگار کے ساتھ۔ جب ایک مرتبہ ہم نے اس کو مان لیا تو اب وہ جس کو منواتا چلا جائے اس کو ہم مانتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا اقرار کیا، نہ اپنی مرضی سے کسی کا انکار کیا۔ اس نے کہا ان کو مانو، ہم نے کہا ہم مانتے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو نے منوایا ہے، کسی اور نے تو نہیں۔ اگر وہ منوا رہا ہے تو ہمیں ماننے میں کوئی تکلف نہیں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یاد رکھو میں کسی اور کو تمہارے سامنے خدا کے طور پر نہیں منواؤں گا، اس لیے کہ خدا تو بس میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ تو ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا بس وہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اس نے کہا کوئی دوسرا نہیں، تو ہم نے کہا کوئی دوسرا نہیں۔ جب اس نے کہا کہ ان کو مانو تو پھر ہم نے پوچھا کہ ان کو کیا خدا ماننا ہے؟ کہا وہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے خدا نہیں ماننا۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ ان کو کیا ماننا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو مانو اور ان کو یہ مانو۔ دیکھیے بات سنیے اور اصولی طور پر اس بات کو سمجھیے گا۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بس خدا کو مانو۔
جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، اس خدا کو مانو جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ یہ ہے ہمارے عقائد کا خلاصہ۔ اگر آپ اصول دین پوچھیں تو یہ ہے ہمارے اصول دین کا خلاصہ۔ خدا کو مانو، وہ جس کو منوائے اس کو مانو، وہ جس کو جو منوائے اس کو وہ مانو، اور جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ ہم نے اس کو مانا اور اس نے کہا ان کو مانو۔ ہم نے کہا کیا ماننا ہے اور کس کو ماننا ہے؟ کہا ان محمد کو مانو۔ ہم نے کہا کیا ماننا ہے؟ کہا رسول مانو۔ تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ ہم نے محمد اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اب محمد الرسول اللہ کو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پھر منتظر کہ وہ کسی اور کے لیے کوئی اعلان کرتا ہے تو ہم اس کو بھی مانیں گے۔ ہمیں نہ کوئی تکلف ہے نہ کوئی زبردستی ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، اب رسالت ختم، نبوت ختم، کسی کو نبی نہیں ماننا ان کے بعد، کسی کو رسول مت ماننا ان کے بعد، ہم نہیں مانیں گے۔ آپ غور فرمائیے، اگر ہمارے ضد ہوتی تو ہم کہتے خدا کہے نہ کہے ہم تو مانیں گے۔ ہم نے کہا نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے بعد اگر وہ کسی اور کو مولا بنانے کا اعلان کرے تو ہم اس کو مولا مانیں گے، لیکن ہم کیا کریں کہ نہ وہ زید کے بارے میں اعلان کرواتا ہے، نہ بکر کے بارے میں اعلان کرواتا ہے، نہ عمر کے بارے میں اعلان کرواتا ہے، نہ خالد کے بارے میں اعلان کرواتا ہے، نہ یونس کے بارے میں اعلان کرواتا ہے، نہ وہ ٹام کے بارے میں کہتا ہے، نہ ڈک کے بارے میں کہتا ہے، نہ ہیری کے بارے میں کہتا ہے۔ وہ تو اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ غدیر قوم کا میدان ہو، اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے کہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگر وہ کسی اور کے لیے اعلان کروائے تو ہمیں اسے ماننے میں بھی کوئی تکلف نہیں، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہاتھوں پر بلند کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ جو علی مرتضیٰ ہے۔ جب انہوں نے کہا ان کو مانو، ہم نے مان لیا۔ اگر یہ کہیں ولی مانو تو ہم کلمہ پڑھیں گے علی ولی اللہ۔ ہم نے محمد اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ہم نے علی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اب اگر وہ کہتے کہ ایک ہے ولی تو ایک کو مانتے، وہ کہتے ایک ہے امام تو ہم ایک کو مانتے، اگر وہ کہتے دو ہیں امام تو ہم دو کو مانتے، اگر وہ کہتے 50 ہیں امام تو ہم 50 کو مانتے۔ ہمیں تعداد پر بھی کوئی اصرار نہیں، غور فرمائیے گا، ہمیں تعداد پر بھی کوئی اصرار نہیں کہ کتنوں کو ماننا ہے، جتنوں کو وہ منوائے گا ہم اتنوں کو مانیں گے۔ وہ کہے 2 لاکھ کو مانو، ہم 2 لاکھ کو مانیں گے۔ آخر ہم 1,24,000 انبیاء کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ منوا رہا ہے۔ جب وہ منوا رہا ہے تو ہم 1,24,000 کو انبیاء مان رہے ہیں۔ ہم امام 12 کیوں مان رہے ہیں؟ اگر وہ 13ویں کو امام منواتا ہم 13ویں کو بھی مان لیتے، اگر وہ فقط 10 کو منواتا ہم 10 کو مان لیتے۔ ہمیں نہ تعداد پر بحث ہے، نہ ہمیں فرد اور شخصیت پر بحث ہے، ہم تو صرف پروردگار کے حکم کے منتظر ہیں۔ اس کو ماننے کے بعد جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ ہے بنیادی مسئلہ کہ 12 پر ہمیں کیا اصرار ہے؟ ہمیں کوئی اصرار نہیں۔ اگر وہ 12 کے علاوہ کسی اور کو بھی منواتا ہم اس کو بھی مان لیتے۔ اس نے 12 کو منوایا، ہم نے 12 کو مانا۔ اس کے بعد آپ اصطلاح دیکھ لیجئے نائب امام کی ہے، اس کو مجازن اگر آپ کہتے تو الگ بات ہے، ورنہ اصطلاح نائب امام کی ہے۔ نیابت میں جو مرجع ہے، فقیہ ہے، مجتہد، وہ نائب امام، وہ تو فقط 12 ہے کہ جو منصوص من اللہ ہے، پروردگار کی طرف سے اعلان شدہ ہے، کہ جن کے بارے میں یہ اعلان ہوا۔ اب آئیے تھوڑا سا اس بحث کو آگے لے کر جائیں۔ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، انہوں نے حضرت حجت پر جو چیپٹر لکھا، ان کی بہت عمدہ کتاب نقوش عصمت، سیرت کے اوپر بہت اچھی کتاب، آپ میں سے اکثر احباب اس کتاب سے واقف ہیں۔ حضرت حجت پر جو انہوں نے چیپٹر لکھا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت حجت سے متعلق 3 ضمنی موضوعات ہیں کہ جن پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک ہے غیبت،
دوسرے ظہور اور تیسرے انتظار۔ غیبت، ظہور اور انتظار۔ غیبت کا تعلق امام کے ساتھ، ظہور کا تعلق بھی امام کے ساتھ۔ یہ پہلے جو دو موضوعات ہیں غیبت اور ظہور، یہ آپس میں متضاد ہیں۔ غیبت ہے تو ظہور نہیں، اور جب ظہور ہے تو غیبت نہیں۔ غیبت اور ظہور دونوں کا تعلق ہے امام کے ساتھ، اور انتظار کا تعلق ہے ماننے والوں کے ساتھ۔ یہ فرق ہے، کوئی غیبت ہے، ظہور ہے اور انتظار ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت ہے اور ظہور، ان کے درمیان تعلق کیا ہے؟ غیبت ہے تو ظہور نہیں ہے، ظہور ہے تو غیبت نہیں۔ جب پردہ غیبت چاک ہوگا، جو قیامت ہے، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر تو قیامت غیبت نہیں ہے۔ خدا کا وجود غیبت میں ہے، ابھی بھی غیبت میں ہے، بعد میں بھی غیبت میں رہے گا۔ لیکن جنت، جو جنت میں چلے جائیں گے، تو جب چلے جائیں گے تب تو جنت پھر غیبت نہیں ہے، تب تو وہ غیب شہود سے تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے امام زمانہ کا وجود اس وقت پردہ غیبت میں ہے، مگر جب یہی پردہ غیبت چاک ہو جائے گا تو ظاہر ہے غیبت کا پیریڈ ختم، تو پھر وہ کون سا پیریڈ ہوگا؟ کہ وہ ظہور کا پیریڈ ہوگا۔ تو ان دونوں کا تعلق ہے امام زمانہ کے ساتھ، اور انتظار کا تعلق کا وہ ماننے والوں کے ساتھ۔ اب دو باتیں ان سب کے بارے میں سن لیجئے۔ غیبت، اس کے بارے میں بہت پیاری بات حضرت علامہ نے ارشاد فرمائی، اور اسی بات کو آیت اللہ صافی گل پیگانی، جو اس وقت حیات بھی ہیں، مراجع میں شامل، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت حجت کے بارے میں، بڑی تحقیقی کتاب، جس کا نام ہے جمال منتظر، منتخب الاثر جمال منتظر۔ یہ انہوں نے حضرت حجت کے بارے میں بڑی تحقیقی کتاب لکھی، اور بڑی ضخیم کتاب ہے، اور خوش قسمتی سے اردو ترجمہ اس کا اویلیبل ہے۔ اس کتاب میں حضرت آیت اللہ صافی گل پیگانی نے بھی یہی بات لکھی۔ اچھا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تعریف خود حضرت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی حیات میں کی۔ ظاہر ہے کہ شہید مطہری کا جب پیریڈ تھا، اس زمانے میں آیت اللہ صافی گل پیگانی آج کے مقابلے میں بہت ینگ تھے، اس زمانے میں وہ کتاب لکھ چکے تھے، اور آغا مطہری نے اس کتاب کی تعریف کی۔ آغا صافی گل پیگانی نے بھی اس بات کو اور اس فنومنا کو ڈسکس کیا جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور بر صغیر کے علماء میں بھی کئی علماء نے، من جملہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں اس بات کو نقل کی۔ اور وہ کیا کہ بھئی غیبت جو امام زمانہ کی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ غیبت شخص یا غیبت شخصیت؟ یہ حضرت حجت کی جو غیبت ہے، یہ شخص کی غیبت ہے یا شخصیت کی غیبت ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ غیبت کو کہتے ہیں اکلٹیشن، تو یہ پرسنل اکلٹیشن ہے یا پرسنالٹی کی اکلٹیشن؟ یہ ایک شخص ہے جو پردہ غیبت میں ہے، یا شخصیت ہے جو پردہ غیبت میں ہے؟ تو فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے، اور بہت بنیادی فرق ہے۔ اگر ایک شخص ہے جو غیبت میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ شخص نظر نہیں آتا۔ یعنی اگر ایک شخص ہے جو آپ کے لیے قابل مشاہدہ نہیں ہے، تو پھر وہ غیبت میں ہے۔ اگر وہ کسی خانقاہ میں ہے تو وہ غیبت میں ہے، اگر وہ کسی غار میں ہے تو غیبت میں ہے، اگر وہ کسی جزیرے پر ہے تو وہ غیبت میں ہے، اگر کسی برموڈا ٹرائنگل پر ہے تو وہ غیبت میں، اس لیے کہ وہ وہاں پر ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے، تو آپ کے لیے وہ غیبت میں ہے، ان کے لیے آپ غیبت میں ہیں۔ تو غور فرمایا آپ نے، یہ ہے شخص کی غیبت۔ اور شخصیت کی غیبت کیا ہے؟ ذرا سا اس مثال کو سنیے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو وقتی طور پر ہی صحیح، مگر وہ میرے لیے غیبت میں ہیں۔ جو اس ہال سے باہر ہیں وہ میرے لیے غیبت میں ہیں فی الحال۔ اگر میں باہر جاؤں، ملاقات ہو جائے، بات الگ ہے، میں تو ابھی اس سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی جتنے افراد میری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کا وجود میں دیکھ پا رہا ہوں، اور جو اس ہال میں نہیں ہے وہ شخصی اعتبار سے میرے لیے غیبت میں ہے، میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا۔ یہ ہے شخص کی غیبت، لیکن ایک ہے شخصیت کی غیبت۔ آپ میں سے کتنے افراد ہیں کہ جن کو میں پہچانتا ہوں؟ 2-3 افراد تو ہیں یقیناً کہ جن کو میں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں نام سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی ڈاکٹر بھی ہو، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ میں کون ڈاکٹر۔ اگر آپ نے سفید کوٹ پہنا ہوتا، اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا ہوتا، تو آپ کی شخصیت کا یہ پہلو میرے لیے غیبت میں نہ ہوتا۔
آپ نے غور فرمایا، شخصاً تو آپ موجود ہیں، مگر آپ کی شخصیت کہ آپ ڈاکٹر ہیں یہ ابھی میرے لیے پردہ غیبت میں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے ڈاکٹر کون. ہاں ظاہر ہو جائے گا یہ پہلو کب، کہ جب میں آپ کو سفید کوٹ میں دیکھوں، اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا دیکھوں، تو مجھے اندازہ ہوگا کہ صاحب یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ ڈاکٹر ہے. اینڈ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص وکیل ہو، انجینئر ہو، لیکن وکیل ہیں تو مجھے کیسے پتہ چلا؟ شخصاً تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ہاں آپ میرے سامنے موجود ہیں، مگر آپ کی شخصیت کا یہ پہلو میرے لیے پردہ غیب میں ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کون وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، لائر ہے، میں نہیں جانتا. لیکن اگر کسی نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہو اور اس کی چال ڈھال بتا رہی ہو، انداز بتا رہا ہو، تو یہ خود اس کا تعارف ہوگا اور اس کی شخصیت کا یہ پہلو پردہ غیبت میں نہیں ہوگا. علماء میں سے کوئی آ کر یہاں پر بیٹھ جائے، امامہ اگر لگایا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، ابا اور قبا میں ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ظاہر ہے کہ ایک روحانی شخصیت ہے کہ جو یہاں پر تشریف فرما. لیکن اگر نہ انہوں نے امامہ پہنا ہو، نہ ہی انہوں نے ابا، نہ ہی قبا، اور وہ آ کر بیٹھ جائیں، تو اگر میں ان کو نہیں پہچانتا تو ان کی شخصیت کا یہ پہلو میرے لیے پردہ غیبت میں ہوگا کہ یہ صاحب جو میرے سامنے موجود ہیں یہ ایک روحانی ہے، یہ صاحب علم ہے، یہ حوزہ علمیہ سے فارغ و تحصیل ہے، میں نہیں پہچان پاؤں گا. تو آپ نے غور فرمایا، ایک ہے فرد کا غیبت میں ہونا یعنی نظروں سے اوجھل ہونا، اور ایک ہے شخصیت کا پردہ غیبت میں ہونا، یعنی وہ شخص نگاہوں کے سامنے ہے مگر یہ نہیں پتا کہ یہ شخص یہ شخصیت رکھتا ہے. اس کا ڈاکٹر ہونا پردہ غیبت میں ہے، اس کا وکیل ہونا پردہ غیبت میں ہے، اس کا انجینئر ہونا پردہ غیبت میں، اس کا عالم ہونا پردہ غیبت میں ہے. آپ نے غور فرمایا؟ تو غیبت کی دو قسمیں ہو گئی، غیبت شخص اور غیبت شخصیت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حجت کی جو غیبت ہے وہ شخص کی غیبت ہے یا شخصیت کی غیبت ہے؟ اگر شخص کی غیبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے تعلق ہے، دنیا ان سے متعلق نہیں ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں سے وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتے، وہ پردہ غیبت میں، دنیا ان کو نہیں دیکھ سکتی، کم سے کم اتنا تو ہے کہ دنیا ان کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن اگر ان کی غیبت فقط شخص کی غیبت نہیں ہے بلکہ شخصیت کی غیبت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، موجود بھی ہوتے ہیں، کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی وہاں ہوتے ہیں، شخصاً موجود ہوتے ہیں. شخصیت پردہ غیبت میں ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جس کو دیکھ رہے ہیں یہی ہمارے زمانے کا امام ہے. آپ نے غور فرمایا؟ تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کہ جو امام زمانہ کی غیبت ہے وہ شخص کی غیبت نہیں ہے، شخصیت کی غیبت ہے. اسی لیے ان جگہوں کو معین کیا گیا. مثلا حج کے موقع پر امیر حج کا امام زمانہ ہے، عرفات کے میدان میں ضرور ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں مگر پہچان نہیں پاتے. تو ان کی شخصیت کا یہ رخ جو ہے وہ پردہ غیبت ہے. اس کو اور ذرا پھیلا دیجیے، ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے کہ جناب یوسف علیہ السلام، برادران یوسف جب آئے ہیں دربار میں ملاقات کے لیے، اب آپ میں سے تو ہر ایک جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حضرت یوسف پر جو فلم بنائی گئی ہے اس کو دیکھ چکے ہیں، اور خود قرآن مجید کے اندر 12واں سورہ سورہ یوسف، اس میں یہ تفصیل بھی موجود ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس میں کیفیت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو کنویں میں جانے کے بعد برادران یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھ پا رہے، مگر ان کو پتہ ہے کہ اندر موجود ہمارا بھائی یوسف ہے. یہ شخص کی غیبت ہے کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، دیکھ نہیں پا رہے، یہ شخص کی غیبت. جب تک انہیں پتہ نہیں چلا کہ یوسف کہاں پر ہیں اور وہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تب تک یوسف علیہ السلام کی غیبت شخص کی غیبت. مگر اب وہ عزیز مصر بن چکے ہیں، کنعان میں قحط پڑا، بھوک سے مرنے لگے، اور یہاں سے کنعان سے برادران یوسف چلے، اور جب پہنچے مصر، دربار میں پہنچے اور عزیز مصر کو دیکھا تو دیکھ رہے ہیں مگر یہ نہیں پہچان پا رہے کہ یہ یوسف ہے. تو دیکھ رہے ہیں تو وجود تو نظروں کے سامنے ہے، تو شخص کی غیبت ختم ہو گئی. مگر شخص کی غیبت ختم ہونے کے باوجود شخصیت کی غیبت جاری اور ساری ہے کہ یہ نہیں پہچان پا رہے کہ یہی یوسف علیہ السلام. آپ نے غور فرمایا؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شخص کی غیبت اور شخصیت کی غیبت. پھر اس کے بعد وہ منظر آتا ہے کہ جہاں پر وہ پردہ چاک ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے وہ سلوک کیا تھا. پوچھتے ہیں انتا یوسف، کہ تم ہی یوسف ہو؟
اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو یہ غیبت کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور ظہور سامنے آ رہا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قضیے میں۔ اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو امام کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سی اس مثال کی طرف بھی توجہ کر لیجئے۔ خود ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر اکرم شب ہجرت روانہ ہو گئے مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب، اب آپ مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے کہ وہ دشمن تو موجود ہے، جو دشمن موجود ہیں تلواریں کھینچے ہوئے ہیں، پیغمبر اکرم کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم ان کے سامنے سے چلے گئے سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ذرا آیت دیکھیے، ہم نے آگے بھی ایک رکاوٹ پیدا کر دی، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ پیدا کر دی، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں پائے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جب وہ نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو قابل مشاہدہ تھا وہ شخصاً پردہ غیبت میں چلا گیا، وہ غیبت میں چلا گیا، وہ ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ جب وہ ہے اور نظر نہیں آ رہا تو یہ غیب میں جانے والا شخص ان پرسن اکلٹیشن میں چلا گیا، وہ پردہ غیبت میں چلا گیا۔ پیغمبر اکرم غار ثور میں اور 3 دن تک ہے، مشرکین وہاں تک پہنچتے ہیں، یہ نہیں جان پاتے کہ اندر پیغمبر اکرم موجود ہے۔ یہ پیغمبر اکرم شخصاً پردہ غیبت میں ہے، 3 دن تک پیغمبر اکرم پردہ غیبت میں رہے۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا شخص کی غیبت کا معاملہ، یہی پیغمبر 40 برس تک آنکھوں کے سامنے ہیں، کتنے پہچان پا رہے ہیں کہ یہی وہ ہیں کہ جن کے اوپر وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ 40 برس تک پیغمبر اکرم ہے، چند گنے چنے افراد ہیں کہ جن کو یہ اندازہ ہے بنی ہاشم میں سے، حضرت ابو طالب جان رہے ہیں، جناب عبد المطلب جان رہے ہیں، مگر باقی کیا ماسس کو پتہ ہے، عوام الناس کو پتہ کہ یہی وہ ہیں کہ جن کے قلب پر تحفہ وحی القا ہونے والا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے قرآن نازل ہونے والا؟ نہیں، وہ نہیں جانتے۔ تو شخصاً پیغمبر موجود ہے مگر نہیں جانتے کہ یہی وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے آخری نبی قرار پائیں گے۔ اب آپ نے غور فرمایا، یہ ہے شخصیت کی غیبت کہ سامنے موجود ہے مگر پہچان نہیں رہے، اور جب اعلان کیا ہے تب لوگوں نے جاننا شروع کیا کہ اچھا یہ وہ ہیں کہ جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ توریت میں، انجیل میں نشانیاں موجود تھیں، علامات لکھی ہوئی تھیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز کہ کتنے سال ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیبت میں گئے ہوئے؟ تقریباً 600 سال ہو چکے تھے، 600 سے کچھ کم۔ جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تو آپ ذرا دیکھیے، غور فرمائیے، 600 سال کا بھی پیریڈ کم تو نہیں ہوتا۔ پیغمبر اکرم کے آنے کے بارے میں وہ خبر دے کر گئے سورہ صف کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ 600 برس گزر گئے، 550 سال گزر گئے، 570 سال گزر گئے، جو بھی آپ سن لیجئے، مگر اتنے سال گزر گئے۔ تو کیا اتنے سالوں کا گزر جانا اور کئی نسلوں کا آ کر چلا جانا یہ اس پیشن گوئی کو کمزور کرتا ہے؟ کبھی آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے، اب تو اتنے سال گزر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا کیا اعتبار؟ کہا کہ نہیں، نبی نے کہا ہے تو وہ آئیں گے۔ جب نبی نے کہا، عیسیٰ نے کہا ہے تو مصطفیٰ آئیں گے، نبی بن کر آئیں گے، رسول بن کر آئیں گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اگر عیسیٰ نے کہا ہے تو 600 سال بھی اگر گزر جائیں تو وہ پیشن گوئی اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سقم وارد نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کا منصوبہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سقم وارد نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر 600 برس گزر جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی اگر 550 600 سال کے بعد بھی پوری ہو تو اس پیشن گوئی پر کوئی حرف نہیں آتا، اسی طرح سے اگر ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو مصطفیٰ کی پیشن گوئی پر کوئی حرف نہیں آتا، آنے والا اپنے وقت پر آ جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ہے
ان سے پہلے یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ سورہ بقرہ، اے پروردگار ان میں جو میری نسل میں ایک امت مسلمہ ہو، اس میں ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک کہ جو تیرے آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ جو انہیں کتاب کی تعلیم دے اور جو انہیں حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے نفس کی پاکیزگی اور تطہیر کا انتظام کرے، تزکیے کا انتظام کرے۔ یہ تو اور پیچھے چلا گیا معاملہ، 4000 سال پہلے، وہ 4000 سال پہلے ابراہیم نے کہا، 550-600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور پیغمبر اکرم 4000 سال بعد 550 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پروردگار عالم کا منصوبہ اپنے موقع پر پورا ہوگا۔ جب ابراہیم نے کہا تھا تو آنے والوں کی ذمہ داری تھی ابراہیم کی بات پر ایمان رکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو آنے والوں کی بات ذمہ داری تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان رکھیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے اگر ابراہیم اور عیسیٰ کی بات پر ایمان رکھنا ضروری تھا تو مصطفیٰ کی بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہی مصطفیٰ یہ کہہ کر گئے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، اب وہ جو آنے والا ہے 12واں وہ آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا، رسول بن کر نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ ولایت ہے کہ جس کی آخری کڑی، یہ سلسلہ امامت ہے کہ جس کی آخری فرد ہے مہدی منتظر، کہ وہ آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے ویسا بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ اب آئیے غیبت اور ظہور کے بعد تیسری چیز جو تھی وہ انتظار، یہ آخری بات۔ اور وہ کیا؟ انتظار کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایرے غیر نتھو خیرے کو مہدی بنا کر جلد بازی کا مظاہرہ کریں، جی نہیں برادران عزیز، یہ خاص طور پر میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی مت کیجیے گا جلد بازی کے نام پر کہ بھائی امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، یہ تو ہماری بڑی تمنا ہے۔ بالکل ہے، ہم تڑپے جا رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب فرض کیجئے ہماری زندگی میں ظہور نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ تو کسی بھی ایک کو اٹھائیں اور امام زمانہ بنا دیجیے۔ کہا یہ نہیں چلے گا، وہ آپ کے بنانے سے نہیں بنے گا۔ ہمارے یہاں تو اصول یہی ہے کہ نبی بھی خدا بناتا ہے، امام بھی خدا بناتا ہے۔ بندوں کے بنانے سے نہ نبی بنتا ہے، نہ امام بنتا ہے۔ آپ جائیں مسجد جمکران ضرور جائیں، آپ جائیں مسجد سہلا ضرور جائیں، آپ کی کوئی مشکل ہو آپ خدا کے وسیلے کے طور پر عریضہ لکھیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بالکل درست اور ٹھیک ہیں، مگر یہ نہ کریں کہ کبھی آپ جمکران جائیں اور جلد بازی میں آپ کو کوئی نورانی شخصیت نظر آئے تو آپ کہیں کہ یہی امام زمانہ ہو۔ یہ نہیں، امام زمانہ کو جب ظاہر ہونا ہوگا سب کے لیے یا آپ کے لیے تو دلیل محکم ہونی چاہیے، دلیل محکم ہونی چاہیے، ثبوت واضح ہونا چاہیے کہ ہاں یہی وہ ہیں کہ جو میرے زمانے کے امام۔ ہم صرف اپنے کسی دلی خیال کی وجہ سے کسی کو امام ماننے میں جلدی نہیں کریں۔ جس طرح سے پیغمبر اکرم کی ذمہ داری تھی کہ اپنے نبوت کے ثبوت کے طور پر معجزہ پیش کریں، اسی طریقے سے امام زمانہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ ظاہر ہونا چاہیں گے تو اپنے وجود کا ثبوت پیش کریں گے کسی نہ کسی معجزے کے ذریعے سے۔ اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر کتابوں کے اندر آئی، مگر یہ نہ کہ کسی جوان کو کوئی بیوقوف بنائے یہ کہہ کر کہ میں زمانے کا امام۔ یہ بہت ہوا ہے، میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہوا ہے کہ پھر عقائد میں پختہ ہونے کے بعد سادہ لوحی نہیں ہونی چاہیے۔ عقائد میں پختگی ہونی چاہیے مگر سادہ لوحی نہ ہو، سمپلسٹی اور اوور سمپلسٹی نہ ہو۔ بس یہ ایک بنیادی ترین بات تھی جو مجھے عرض کرنی تھی۔ انتظار کے دوران ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ جو چیز واجب ہے اس کو کرتے چلے جائیں، جو حرام ہے اس سے بچتے چلے جائیں، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام ہونے نہ پائے۔ مستحبات جتنے زیادہ کریں نور علی نور ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک خالی دیوار ہے اس کے اوپر آپ رنگ و روغن کرتے چلے جائیں۔ جس طرح سے رنگ و روغن دیوار کی زینت ہے اسی طریقے سے مستحبات واجبات کی زینت ہے۔ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مکروہات سے اپنے آپ کو بچائیں تو اور بھی اچھا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کبھی ڈسٹ آپ کو نظر آئے تو آپ نے ڈسٹ کو ہٹا دیا، کہ ہٹا دیں گے تو اگر مکڑی کا جالا ہے وہ رہے تو بدنما لگے گی دیوار اور چھت، اگر ہٹا دیں تو اچھا لگے گا۔ بالکل اسی طریقے سے حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا تو بہت بڑا کارنامہ کیا، لیکن مکروہات سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ وہ مکڑی کے جالے تھے جو آپ کے کردار کو داغدار بنا رہے ہیں۔
اگر ان کو ہٹا لیا تو شخصیت میں اور نکھار پیدا ہو جائے گا، اجلا پن آ جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے برادران عزیز کہ غیبت کے دوران جو انتظار کی ذمہ داری ہے ہماری کیا ہے کہ دل بے چین ہے، مضطرب ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جلد امام زمانہ تشریف لائیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ لیکن اس کے بعد عملی طور پر کیا کرنا ہے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جو واجب ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جو حرام ہے۔ مستحبات بڑھاتے چلے جائیں، کیا کہنا، مکروہات سے اور بچ جائیں تو کیا کہنا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اخلاقی اوصاف پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صدقہ دیں گے تو سخی بن جائیں گے، اگر بے خوف ہوں گے تو شجاع اور بہادر بن جائیں گے۔ بزدلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بہادری کی طرف جانا ہے کہ کرار بن جائیں گے تو حیدر کرار کے ماننے والے کہلائیں گے۔ اگر صدقہ دیں گے تو اس خانوادے کے ماننے والے بنیں گے کہ جو اپنی روٹیاں فقیر کو دے دیا کرتے تھے، دہر کی آیتیں لے لیا کرتے تھے۔ بس برادران عزیز، یہ ہے مختصر بات کہ غیبت وہ تو دین کی بنیادوں میں شامل ہے۔ امام سے متعلق جو عقائد ہیں، جو مباحث ہیں، وہ تین: غیبت، ظہور اور انتظار۔ غیبت کے اندر غیبت شخص، غیبت شخصیت، ظہور اسی غیبت کا ریورس ہوگا، اپوزٹ، کہ جب پردہ غیبت چاک ہو جائے، قیامت کے میدان میں پہنچ گئے، اب قیامت غیبت نہیں ہے، اب شہود میں تبدیل۔ بالکل اسی طریقے سے امام کا ظہور ہو گیا، یعنی امام کا پردہ غیبت چاک ہو گیا۔ شخصی غیبت کیا ہوتی ہے، شخصیت کی غیبت کیا ہوتی ہے، اس پر بات ہوئی۔ اور انتظار، ہمیں کیا کرنا ہے اس دوران؟ تو بے وقوف نہیں بننا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک ہمیں زمانے کے امام کے ماننے والوں میں شامل فرما، حضرت کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے صدقے میں مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما۔ مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ اے پروردگار عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ صاحبان ایمان کو ایک دوسرے کے دکھ درد، خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال، اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ 3 مرتبہ درود۔